اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم، اور آج صبح سے طویل ریلی میں شریک اور اس سے پہلے ریلی کے انتظامات میں شریک اور پھر یہاں گورنر ہاؤس پر کئی گھنٹے سے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آج جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، جو پسینہ بہایا ہے، جو نعرے لگائے ہیں، جو سفر کیا ہے، جو پیدل چلے ہیں، جو گاڑیوں میں دھکے کھائے ہیں، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ خدمت کے کاموں کے بہت بڑی وسعت ہے۔ کچھ لوگ خدمت کا کام اس طرح کرتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، کسی علاقے میں سبیل لگا دیتے ہیں، کہیں پانی کا پلانٹ لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے کام بھی آپ لوگ انجام دیتے ہیں، اور اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ممتاز اور ممیز کیا ہے۔ ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی بہت بڑی خدمت یہ ہے، اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کی کبریائی بیان کرنے، بلند کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا انہیں خوگر بنائیں، ان کو اس بڑی کشمکش میں ساتھ لے کر چلیں، اور پھر اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں انسانوں کے اوپر انسان خدا نہ بن کر بیٹھے ہوں، جس میں وہ نظام نہ ہو کہ یہ اتنی بڑی باؤنڈری ہے گورنر صاحب کے لیے رکھی گئی ہو۔ یہ انگریزوں کی علامتیں ہیں، نظام نہیں بدلا ہے۔ 73 سال ہو گئے ہیں، انگریز کی وہ گورنر کی علامت آج بھی موجود ہے۔ وہ جو چند ہزار لوگوں سے وائسرائے کی صورت میں اور گورنروں کی اور اس طرح کی صورتوں میں انگریز ہم پر حکمرانی کیا کرتا تھا، وہ غلامی کا نظام آج بھی موجود ہے۔ چہرے بدلتے رہتے ہیں، نظام وہی رہتا ہے۔ تو بندگان خدا کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کہ ہم ایک ایسا نظام یہاں پر قائم کریں کہ جو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو قائم کرے، انسانوں پر سے انسانوں کی حاکمیت کو ختم کرے۔ اللہ کی حاکمیت اللہ کے بندوں کے ذریعے سے قائم ہو۔ جب وہ قائم ہوگی تو عدل ہوگا، انصاف ہوگا، محرومیوں کا ازالہ ہوگا، دنیا بھی آسان ہوگی، اور اس کام کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اس پورے کام کو اقامت دین کی جد و جہد کا کام کہتے ہیں۔ اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنا، دین کو نظام بنانا، دین کو قوت فراہم کرنا، دین کو بالادست کرنا۔ جو رب بنے بیٹھے ہیں زمین کے اوپر، ان کی ربوبیت کا انکار کر کے ایک اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کے نظام کو قائم کرنا۔ تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اگر کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں، اور آپ اگر کوئی پولیٹیکل اور سیاسی جلسہ اور جلوس کرتے ہیں، تو آپ کے اس بڑے کام کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اس نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ایفرٹس کو، ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت شہر کراچی میں جو محرومی اور جو پریشانی ہمیں نظر آتی ہے، میں نے اس کا تذکرہ نصری پہ جو تقریر کی تھی اس میں کیا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ اس معاشرے میں اور اس ماحول میں ظلم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جہاں مظلوم یہ سمجھے کہ ظلم سہنا ان کا مقدر بن گیا ہے۔ جب وہ سمجھے کہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں اب یہ ٹوٹ نہیں سکتی ہیں، جب وہ سمجھ لیں کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، تو یہ کام ظالموں کے لیے سب سے زبردست ہوتا ہے۔ وہ مزید ظلم کرتے ہیں، وہ مزید ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، وہ مزید لوٹتے ہیں، وہ مزید جبر کرتے ہیں، اور بین ہی بالکل کراچی میں اسی طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا چیلنج یہی ہے کہ ہم ان نوجوانوں میں کہ جو مایوس ہو رہے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے بڑی امیدوں سے کبھی تعصب اور لسانیت کی بنیاد پر کہ شاید اس سے حالات بدلتے ہیں، اور کبھی تبدیلی کے نام پر، کبھی کسی اور روٹی کپڑا مکان کے نام پر مختلف لوگوں سے توقعات باندھی،
لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ صرف چہرے ہیں، نظام تو وہی کا وہی ہے اور پورا کا پورا سسٹم وہی چل رہا ہے. یہ لوگ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے، عدل فراہم نہیں کر سکتے، اور اس کے نتیجے میں جب ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں تو یہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو امید کا پیغام دیں. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ مسلسل سڑکوں پر ہیں، مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، مسلسل بازاروں میں گھوم رہے ہیں، مسلسل چوکوں اور چوراہوں پر دعوت پیش کر رہے ہیں. آپ نے حقوق کراچی مارچ ستمبر میں کیا، آپ نے ریفرنڈم اکتوبر میں کیا، آپ نے 50 مقامات پر بیک وقت دھرنے دیے، آپ نے جگہ جگہ مظاہرے اور احتجاج کیے، اور آج تو آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے کہ شاید کراچی کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ریلی تھی جو کراچی کے حقوق کے لیے 3 کروڑ لوگوں کے حق کے لیے نکالی گئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وہ مایوسی چھٹے گی اور جماعت اسلامی اس شہر کے لیے ایک امید کا پیغام بن جائے گی، ایک یقین کا پیغام بن جائے گی. پہلا کام تو انشاءاللہ اس ریلی اور اس جد و جہد کے نتیجے میں آپ کو یہ حاصل ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ گورنر ہاؤس کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس ہو یا سی ایم ہاؤس ہو یا میئر کا دفتر ہو یا آج کل ایڈمنسٹریٹر ہیں، یا سندھ سیکریٹریٹ ہو یا جو وڈیر آباد ہے. وڈیر آباد جانتے ہیں کہاں ہے؟ وڈیر آباد سندھ سیکریٹریٹ چھوٹے وڈیرے ہیں، وہاں وڈیروں کے وہ ہیں الائی ہیں. وڈیر آباد سندھ اسمبلی وڈیر آباد، جہاں پر وڈیرے مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے جبری طور پر طاقت حاصل کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ جمہوری طور پر منتخب ہو کر آئے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ان کی طاقت کی جڑیں مضبوط ہیں. ان کی عوام میں اب جڑیں کہاں ہیں؟ ان کی طاقت کی جڑیں مضبوط ہیں. ابھی کوئی سسٹم تبدیل ہو اور ان سارے وڈیروں کو کہا جائے کہ جیسے پہلے قاف لیگ میں شیرازی چلے گئے تھے وہ شیرازی قاف لیگ میں چلے جائیں، وہ مہر پے لیگ میں چلے جائیں، وہ مزاری اور بجارانی چے لیگ میں چلے جائیں، تو جو بھی پے چے قاف نون جیم لیگ بنے گی یہ ساری پیپلز پارٹی اس میں تبدیل ہو جائے گی. پھر ہم پوچھیں گے عوام میں جڑیں آپ کی کہاں ہیں؟ یہ عوام کی جڑیں نہیں ہے، یہ وڈیرہ شاہی نظام کی جڑیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے صوبے کے اوپر مسلط ہے. اس لیے زیادہ وقت نہیں ہے کہ جب یہ سسٹم جو ہے اپنی جگہ پر چل سکے گا. آپ لوگوں کے لیے امید بنیں گے، کراچی جاگے گا، کراچی اپنا حق لے گا تو اندرون سندھ بھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے. میں اندرون سندھ کے اپنے تمام سندھی بلوچ بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے حق کی اس تحریک میں آپ شریک ہو جائیں. کراچی کو اگر آپ نے ان ظالموں سے، وڈیروں سے، جاگیرداروں سے آزاد کرا لیا تو آپ کی آزادی کا پیغام بھی انشاءاللہ تعالی یہی سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کی قسمت میں بھی غلام رہنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے. انسانوں کے غلام بن کر مت رہو اور سوچ کو تبدیل کرو، سوچ کو وسعت دو. ہمیں بند کنوؤں کے اندر، چھوٹے چھوٹے کنوؤں کے اندر ڈال کر ہماری سوچ کو یہ محدود کر دیتے ہیں. اس لیے ہم متحد ہو کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اذیتیں کراچی کے شہری برداشت کر رہے ہیں اس میں پہلی اذیت تو یہ ہے کہ کسی کے 4 بچے ہوں اور 4 بچوں کو کوئی کہے کہ نہیں تمہارے 2 بچے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا وہ؟ بھائی میرے 4 بچے ہیں، میں کیسے 2 کم کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں تو تمہارے تو 2 بچے ہوں گے، تمہیں گھر میں 4 رہتے ہوں گے، ہیں تمہارے 2 بچے. یہ بالکل کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں. ہم 3 کروڑ سے اب کہیں زائد ہیں. ہمیں پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ تم 1.5 کروڑ ہو، چاہے وہ کچھ بھی کہتی ہو کہ سندھ میں ہماری آبادی کم کی گئی ہے. آپ کسی بھی سندھ کے وزیر سے، وزیر اعلیٰ سمیت یہ کہلوا کے دکھا دیں کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کم کی گئی، میں مان جاؤں گا. میں انعام رکھ دوں نجیب بھائی کی اگر اجازت ہو تو میں انعام رکھتا ہوں اس بات پہ کہ کوئی آدمی جائے اور وزیر اعلیٰ سے یہ بات کہلوا دے اور پیپلز پارٹی کے کسی وزیر سے، مشیر سے یہ بات کہلوا دے کہ سندھ میں کراچی کی آبادی سب سے زیادہ کم شو کی گئی ہے. نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کراچی سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے.
ان کے خمیر میں کراچی دشمنی ہے. میں بار بار کہتا ہوں معذرت کے ساتھ اگر یہ لفظ غلط ہو یا سخت ہو جاتے ہوں، لیکن ہے تو پیپلز پارٹی بھی کراچی کی آبادی کو بڑھانا نہیں چاہتی. جو پہلے ہی بڑی ہوئی ہے اس کو کم کرنا چاہتی ہے، اور اس معاملے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وفاق کے ساتھ. ورنہ ایک پارٹی جو اتنی طاقتور ہو سندھ میں اور 12 سال سے مسلسل حکومت میں ہو، کیسے ممکن ہے کہ وفاق اس کی بات نہیں مانے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. نوری آباد میں ایک پاور پلانٹ لگا. اس پاور پلانٹ کو 100 میگا واٹ کی بجلی کے الیکٹرک کو فراہم کرنی تھی. وہ پاور پلانٹ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ زرداری صاحب کا تھا. انور مجید صاحب ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں، ان کا تھا اومنی گروپ، یہ اس کا پاور پلانٹ تھا. اب 100 میگا واٹ کا پلانٹ وہ گیس پہ چلنا تھا. گیس کا معاملہ وفاق کا ہے. یہ جو پوچھتے ہیں گورنر ہاؤس کیوں آئے ہیں، اس میں گیس بھی مسئلہ ہے. تو گیس فراہم نہیں ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف تحریک شروع کر دی. پورے صوبے میں دھرنے شروع کر دیے، مزار قائد پہ دھرنا دے دیا، اور چند دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہو گیا اور نوری آباد کے پاور پلانٹ کو وفاقی حکومت نے گیس فراہم کر دی. ان کا میٹر چلنا شروع ہو گیا اور وہ کے الیکٹرک کو بیچتے ہیں. ان کو پروفٹ ہوتا ہے، کہ الیکٹرک مزید اس پہ پروفٹ رکھ کر ہمارا خون پسینہ چوستا ہے. تو یہ جب چاہتے ہیں کسی ایک کام کو کرنے کا تو یہ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری گنتی پوری نہیں کروا سکتے. اس لیے پیپلز پارٹی یہ دھوکہ دینا بند کر دے. ہماری گنتی پوری کراؤ اور اس کے لیے تم جو ہے وہ کام کرو. لیکن جو براہ راست ذمہ دار ہے وہ وفاق ہے. اس لیے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کے تحت مردم شماری ہوتی ہے، اور وہ 2017 میں نون لیگ تھی. ہمیں تو یہ شرف حاصل ہے کہ جب نون لیگ کا گورنر تھا تو تب بھی ہم نے یہاں پر 4 دن کا دھرنا دیا تھا الحمدللہ. تو عمران اسماعیل صاحب، آج تو ہو سکتا ہے کہ ہم صبح تک چلے جائیں، لیکن ہم پھر تازہ دم ہو کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مطالبات کی منظوری تک یہ جد و جہد ختم نہیں ہوگی. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردم شماری کا معاملہ وفاق کا ہے، اور وفاق میں 2 جماعتیں حکومت میں ہیں. ایک پی ٹی آئی جس کے 14 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور ایک ایم کیو ایم جس کے 4 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ان دونوں نے مل کر کراچی کی مردم شماری کو آدھا کر کے وفاق سے منظوری دے دی. ایک طرف کہتے ہیں کہ گنتی کم ہوئی ہے، دوسری طرف منظوری دیتے ہیں. تو یہ بات کراچی کے لوگ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، جنہوں نے بڑی امیدوں سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے، کہ ہماری گنتی تم نے کیوں کم کی ہے. اور دوسری بات، کوٹا سسٹم جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جو 1973 میں صرف 10 سال کے لیے لوگوں نے اتفاق رائے سے لگایا تھا، پھر 10 سال مزید بڑھے، پھر 20 سال مزید بڑھے، اور اب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی مشترکہ حکومت نے اس میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے جو ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، کس نے گھونپا ہے؟ جس کو ووٹ دیے اس نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. شرم بھی نہیں آتی، اور اب یہ لوگ کوٹا سسٹم کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ سیکریٹریٹ اس وقت لسانیت اور تعصب کا اڈا ہے. وہاں پر کراچی کا کوئی آدمی آپ کو ملازمت کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، اور اسی طرح تمام اداروں میں یہ چاہتے ہیں کہ لسانیت پھیلے. اسی لیے کراچی میں بھی جب یہ ڈی سیز لگاتے ہیں تب بھی لسانی بنیاد پہ لگاتے ہیں، اے سیز لگاتے ہیں تب بھی لسانی بنیاد پہ لگاتے ہیں. اور اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مہاجروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوگا، پھر یہ سندھ کی سیاست کریں گے، اور مہاجر اور سندھی آپس میں لڑتے رہیں گے، اور یہ سب آپس میں اتحاد کر کے حکومتوں میں شامل رہیں گے. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ گورکھ دھندا نہیں چلے گا. اب سب مل کر سچ کی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے. کراچی کے نوجوان کا بھی سرکاری ملازمتوں میں وہی حق ہے کہ جو ملک کے باقی لوگوں کا حق ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سندھیوں کو بھی روزگار ملے، بلوچوں کو، پنجابیوں کو، پختونوں کو ملے، لیکن کراچی کے نوجوانوں کو اور مہاجروں کو اگر آپ روزگار نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تعصب برتیں گے. اور یہ ساری پارٹیاں نوجوانوں کو ملازمتیں دینے میں ناکام ہوئی ہیں. لہذا ہم ان سے اعلان برات بھی کرتے ہیں اور ان کو مسترد بھی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، گورنر ہاؤس ہم کیوں آئے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا 1100 ارب روپے کے پیکج کا. 1100 ارب روپے کے پیکج کا بظاہر یہ بڑا نمبر ہے،
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو 2500 ارب روپے سالانہ ریونیو نہیں صرف انکم ٹیکس دیتے ہیں کراچی کے لوگ، جو پاکستان کا 41% ہے۔ یہ ہمارے نہیں، یہ ایف بی آر کے اعداد و شمار ہیں۔ پورا پاکستان 59%، کراچی صرف 41% ٹیکس دیتا ہے، اور جو سالانہ 2500 ارب روپے دیتے ہوں ان کو 5 سال اور 10 سال کے خلائی منصوبوں کی آپ اعلانات کریں جو پچھلے 15 سال سے مکمل نہیں ہو رہا ہے، اس کا دوبارہ اعلان کر کے چلے جائیں اور ہمیں لولی پاپ دیں۔ ہمیں یہ لولی پاپ خیرات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہماری سڑکیں بھی بننی چاہیے، ہمیں پانی بھی ملنا چاہیے، ہمیں روزگار بھی ملنا چاہیے، اور ہمیں تمام سہولتیں ملنی چاہیے۔ ٹرانسپورٹ کے نظام کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اسد عمر صاحب ہر 2 مہینے بعد کہتے ہیں کہ 4 مہینے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ یہ گرین لائن بن جائے گی۔ 2.5 سال نون لیگ نے لگا دیے۔ نون لیگ نے لاہور میں میٹرو 11 مہینے میں بنائی، کراچی کی میٹرو 2.5 سال میں بھی مکمل نہیں کر سکے۔ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا۔ کراچی کے لوگوں یہ سمجھ لو، جتنی جماعتیں اس وقت حکومت اور حکومتی چکر میں ہیں، ان میں سے کوئی کراچی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کراچی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے، آپ کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے، جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تعلیم اس کراچی شہر کا ماتھے کا جھومر تھا، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تعلیم کی تجارت ہو رہی ہے، لاکھوں میں ڈگریاں بٹ رہی ہیں۔ ایک سال کی میڈیکل پرائیویٹ فیس 20 لاکھ روپے ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت پوری 3 کروڑ سے زائد کی آبادی میں سرکاری سطح پر صرف 2 جنرل یونیورسٹیاں ہیں، جو 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ انٹرمیڈیٹ کے لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، ان میں سے صرف 30,000 سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ان کو تعلیم ملتی ہے۔ اور حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں، کہ اب جو پرائیویٹلی لوگ بی کام، بی اے، بی ایس سی کر کے جابز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے تھے، وہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو کراچی دشمنی سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو بھی تعلیم کے پورے مواقع ملنے چاہیے، اس کو یونیورسٹیاں ملنی چاہیے، اس کی فیسوں میں کمی ہونی چاہیے۔ اب تو مڈل کلاس کے لیے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ٹرانسپورٹ کے نظام کی بات ہے، نعمت اللہ خان صاحب گرین بسیں لائے تھے، لیکن اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کراچی سرکولر ریلوے چلتی تھی، 104 روٹ سے 80 مین لائن پہ تھے، 24 لوپ لائن میں تھے۔ پہلے اس پہ خسارہ شو کیا گیا، یہ پروفیٹیبل ترین جو ہے وہ یہ پروجیکٹ تھا پاکستان ریلوے کا، سب سے زیادہ منافع ہوتا تھا۔ پھر ایک مافیا آئی، اس نے اس کے روٹ تبدیل کیے، پھر ایک اور مافیا آیا جس نے اس کو مزید تباہ کیا، اور خسارے کا نام لے کر کراچی سرکولر ریلوے کو بند کر دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ بند ہو رہی تھی تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں حکومتوں میں ایم کیو ایم شامل تھی، اور کراچی سرکولر ریلوے بند ہو گیا تھا۔ اسی طرح کراچی کی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی، اس کی جو ہے وہ 1300-1400 بسیں تھیں، اور وہ چلتی تھیں۔ تعلیمی اداروں میں تقریباً 200 بسیں چلتی تھیں، صرف 100 بسوں کا فلیٹ کراچی یونیورسٹی سے نکلتا تھا۔ ان نئی نسل کو تو اس نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو چنچی کو ہی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ سمجھتی ہے۔ میرے بچوں، تمہاری قسمت میں یہ چنچی نہیں ہے، تمہیں جدید ترین انشاءاللہ ٹرانسپورٹ کا نظام ملے گا۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس شہر کی خدمت کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کراچی کا مسئلہ جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے۔ اس ٹرانسپورٹ کو یہ لوگ کھا گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کی سطح پر کوئی نظام نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ چلانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے تو میٹرو لاہور میں کیوں چل رہی ہے، اورنج ٹرین کیوں چل رہی ہے، وہاں گورنمنٹ کی بسیں کیوں چلتی ہیں، پنڈی میں کیوں چلتی ہیں، اسلام آباد میں کیوں چلتی ہیں؟ ہمارے شہر نے کیا قصور کیا ہے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر میٹروپولیٹن نہیں، میگا سٹی ہے، دنیا کے 172 ملکوں سے بڑا شہر ہے، اور اس کو ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام میں اثر نہیں ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور تمہیں تو ڈکار بھی نہیں آتی، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا کام نہیں ہے۔ میں صرف تمہیں بتاتا چلوں، نیو یارک میں بھی جو چلتی ہے سب وے،
اور جو واشنگٹن میں چلتی ہیں اور جو لندن میں چلتی ہیں، چھوڑیے وہ یورپ اور امریکہ ہے، جو بمبئی میں چلتی ہے، جو دلی میں چلتی ہے، وہ بھی سبسیڈائز ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر نہیں چل سکتی، اس لیے یہ جھوٹ مت بولو۔ تمہیں دینا پڑے گی ہمیں ٹرانسپورٹ، تمہیں چلانی پڑے گی ہمیں ٹرانسپورٹ، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کی قسمت میں یہ دھکے نہیں ہیں جو صبح دوپہر شام جو ہے وہ کھاتی ہیں، اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر ان کو کس طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ کس طرح ریڑھ کی ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 7 مہینے ہو گئے ہیں کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کو قائم ہوئے، اس میں وفاق بھی ہے، اس میں صوبہ بھی ہے، اور اس میں بلدیہ بھی تھی جب ایم کیو ایم تھی، اور ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں بھی ہے۔ تینوں مل کر فیصلے کرتے ہیں، کور کمانڈر کی سرپرستی میں یہ چلتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 7 مہینے میں انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی کام سامنے نہیں آتا۔ ایک کام سامنے آتا ہے، بس گجر نالے پہ جو گھر ہیں ان کو گرا دو۔ ایک کام سامنے آتا ہے، اورنگی نالے پہ جو گھر ہیں ان کو گرا دو۔ ہم بھی نالوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی وہاں پر سڑکیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح بنانا چاہتے ہیں جس طرح لیاری ایکسپریس وے پہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا۔ 16,000 لوگوں کا سروے کیا تھا، ایک ایک کو متبادل دیا تھا، پیسے فراہم کیے تھے۔ بجٹ میں یہ سارے پیسے ہوتے ہیں، کور کمانڈر صاحب کو بھی یہ بتانا ہوگا اور تینوں پارٹیوں کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ ری سیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن پلان میں ان لوگوں کو جن کو گرایا جا رہا ہے ان کو پیسے پورے کیوں نہیں دیے جا رہے؟ جو لیز اور ان لیز مکان ہیں ان کو متبادل کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ پہلے ہی غربت ہے؟ کیا تم اسٹریٹ کرمنل بڑھانا چاہتے ہو؟ کیا تم جو ہے وہ اس طرح سے برباد کرنا چاہتے ہو اس شہر کو ایک مرتبہ؟ لہٰذا جب سب شریک ہوتے ہیں حکومت میں اور جب سب کمیٹیوں میں شریک ہوتے ہیں تو جواب بھی سب سے طلب کریں گے۔ ہم انسان ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اس شہر کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، سب سے جواب طلب کریں گے۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ 1100 ارب روپے کی پائی کا حساب انشاءاللہ ان سے لیں گے۔ ایک مافیا ہے کہ الیکٹرک، پھر میڈیا سے کہتا ہوں اس کا ذمہ دار بھی گورنر ہاؤس ہے۔ پچھلا نون لیگ کا تھا تب بھی آئے تھے، اب پی ٹی آئی کا ہے تب بھی آئے ہیں۔ نون لیگ نے بھی کہ الیکٹرک کی جو اس کی کمپنی پرائیویٹ ہو چکا ہے اس کی سرپرستی کی، اب پی ٹی آئی بھی سرپرستی کر رہی ہے۔ ہم نے کیس کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، 5 سال سے وہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ خود ہمارے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے، لیکن بہرحال ہم چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کھمبوں کی قیمت کے برابر میں ہمارے کراچی کا یہ بجلی کا ادارہ کس نے بیچا تھا؟ اس وقت شیئر 10 روپے تھے، 10 روپے 65 پیسے کے بجائے 10 روپے میں جو بیچا، صرف اس شیئر کی قیمت کم کرنے سے 15 ارب روپے کا فائدہ اس کمپنی کو ہو گیا تھا۔ گویا جتنے میں خریدی تھی یہ کمپنی وہ تو صرف شیئر میں ہیر پھیر کر کے انہوں نے پوری کر لی۔ 0 پیسے میں ابراج گروپ سے پہلے الجمایہ گروپ اور اب ابراج گروپ کو یہ کمپنی بیچی گئی ہے، اور اب وفاقی حکومت الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ سارے لوگ مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ 300 ارب روپے جو لائبلٹی ہے کہ الیکٹرک کے اوپر اس کو معاف کر دیا جائے اور ان کو فرار کر دیا جائے، اور جو ہمارے کلو بیک کے اور جو ہمارے میٹر رینٹ ڈبل تھے اس کے جو پیسے لے رہے تھے اور ڈبل بینک چارجز کے پیسے وصول کیے تھے، اور جو اس طرح کے پیسے ہم سے انہوں نے لوٹے ہیں وہ سب پیسے ملا لیں تو یہ تو کوئی 1000 ارب تک کہانی جاتی ہے۔ یہ 1000 ارب روپے کسی اور کے نہیں ہے گورنر صاحب، یہ ان کراچی کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ آپ ان کو فرار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ کون سی ایمانداری ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ یہ کیسا دیانتداری کا پرچار ہے کہ ڈاکو آپ کی کابینہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ وہ تابش گوہر جس نے ناجائز اوور بلنگ کی یہاں پر غلط طریقے سے ہمارا خون پسینہ جو ہے وہ پیا، اور وہ تابش گوہر آپ کی ٹیم کا حصہ۔ ابھی ندیم بابر کو آپ کسی کیس کی وجہ سے آگے پیچھے کر رہے ہیں، آپ نے لیا کیوں تھا؟ جب اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اور 50 میگا واٹ کا پلانٹ وہ کیئر الیکٹرک کو بجلی فراہم کر رہا ہے، اور بائیکو پیٹرولیم جو گورکھ دھندا ہے جو کیئر الیکٹرک کے ساتھ مل کر کھربوں روپے کی جو کرپشن کرتا ہے، جس کی مینجمنٹ میں عارف نقوی وزیر اعظم کا دوست شامل ہے، یہ سارے لوگ اگر آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو آپ کی ایمانداری سوالیہ نشان بن کر پوری 22 کروڑ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اس مافیا کو ساتھ ملاتے ہو پھر کہتے ہو ایمانداری۔ کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹرک غاصب ہے۔ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ اس لیے ختم نہیں کی کہ اس نے پیداوار میں
پورے 16 سال میں صرف 15% اضافہ کیا ہے. کہ الیکٹرک نے ٹرانسمیشن میں پیسے نہیں لگائے. کہ الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے 1000 میگا واٹ ملتے ہیں. یہ آئل کے پلانٹ نہیں چلاتے. ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں اور یہ گیس پر صرف پلانٹ چلاتے ہیں اور گیس ان کو سستی ملتی ہے. یہ سارا کیا دھندا ہے؟ یہ پوری مافیا کون ہے جو اس وزیر اعظم کے بھی ارد گرد ہے اور پچھلے وزیر اعظم کے بھی ارد گرد تھی؟ یہ سب وکالت کے الیکٹرک کی کرتے ہیں. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی وکالت نہیں کرتے. تو جو مینڈیٹ آپ نے کراچی سے لیا ہے پھر وہ سوال کرتا ہے کہ آپ ہمارے لیے ہم کراچی کے ساتھ آپ ہم پر یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے یہاں گورنر ہاؤس پہ آئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک زبردست قسم کا معاہدہ ہے اور وہ معاہدہ ہے بلدیاتی انتخاب نہ کرانے کا معاہدہ. تم اے پی اور پنجاب میں تم انتخاب نہیں کراؤ، ہم سندھ میں انتخاب نہیں کرائیں گے. تم ہم سے کچھ مت کہو، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جماعت اسلامی تم دونوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات اس کا انعقاد کیا جائے. فوری انتخاب، آنن فانن انتخاب کرنا ہوگا. انتخاب، بلدیاتی انتخاب، یہ ہمارے نعرے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخاب ہو اور اس سے پہلے سندھ اسمبلی سے شہری حکومت کا ایکٹ پاس ہونا چاہیے. ہم وفاق میں بھی آئینی ترامیم کے لیے ایک بل جمع کرا رہے ہیں تاکہ شہری حکومتوں کو آئینی کور مل سکے. جماعت اسلامی سے زیادہ بلدیات میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ایک امپاورڈ، ایک با اختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. وہ شہری حکومت جس میں جو میئر ہے، ایک تو وہ ڈائریکٹ انتخاب سے جو منتخب ہو، پورے شہر سے ڈائریکٹ پول کروائے جائیں، عوام جس کو میئر منتخب کرنا چاہے وہ سب کا میئر ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے ماتحت کراچی کے سارے ادارے ہونے چاہیے. یہ جو کینٹونمنٹس ہیں، یہ جو ڈی ایچ ایز ہیں، یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو ایل ڈی اے ہے، یہ جو ایم ڈی اے ہے، یہ جتنے گورکھ دھندے ہیں، ان سب کو ایک چین آف کمانڈ میں ہونا چاہیے. یہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے حق میں ہے کہ چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھیں، آپ اس کے اندر ایک سسٹم کے اندر اس طرح سے رکھیں کہ کوئی ایک آدمی اتنا پاورفل نہ ہو سکے کہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ شہر اتنا بڑا ہو اور اس میں شہری حکومت ہو، اس کے حصے میں صرف 22% آتا ہو اور جو 78% ہے وہ اس کے حصے میں ہی نہ آتا ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ جن کے پاس 22% تھا انہوں نے 22% کے حساب سے بھی کام نہیں کیا. ہم نے تو ان سے یہی پوچھا تھا کہ تم 22% کا کام کر دو، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. لیکن اب وہ زمانے گزر گئے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کسی شوق میں ہم دھرنے نہیں دیے ہوئے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس تقریر ہوگی اور آپ سنیں گے اور نعرے لگیں گے اور چلے جائیں گے. یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. یہ کراچی کے حق کی، پاکستان کی ترقی کی جد و جہد ہے. کراچی ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا. ارے بھائی، ہم اس گئے گزرے حالات میں بھی جب پاکستان کے صرف انکم ٹیکس میں 41% 2,500 کروڑ روپے دے سکتے ہیں، تو اگر کراچی میں صحیح ڈیولپمنٹ ہو جائے پھر تو ہمیں فخر ہوگا کہ ہم پورے پاکستان کو اور زیادہ ترقی کرنے کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں ابھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں صرف ایک پریشانی ہے کہ لیتے تو سب کراچی سے ہو، دیتے اس کو کچھ بھی نہیں ہے. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر سے کہتا ہوں کہ اپنی اپنی پارٹیوں میں احتساب کریں. اپنی پارٹیوں کا، پیپلز پارٹی کا اگر کارکن مخلص ہے تو وہ سوال کر اپنی پارٹی سے کہ تم کراچی کو کیوں کچھ نہیں دیتے ہو. پی ٹی آئی کے ورکر کا یہ حق ہے کہ وہ پوچھے اپنے پارٹی کے چیئرمین سے کہ کراچی پر آپ کیوں نہیں لگاتے ہو. ایم کیو ایم کا ورکر بھی پوچھے ایم کیو ایم والوں سے، اور ایک پی ایس پی کا ورکر بھی پوچھے. خیر ان کا کیا، وہ تو واشنگ مشین سے دھل کر آ گئے، وہ تو صاف ستھرے ہو گئے. سب سے پوچھو. اور میں ان تمام ورکر سے کہتا ہوں کہ آپ بحیثیت کراچی آئی، آپ بحیثیت پولیٹیکل ورکر، اگر آپ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے تو جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. دین کی جد و جہد کرنی ہے، جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم موجود ہے. محبت کے زمزمے بہانے ہیں، یہ پلیٹ فارم موجود ہے. دیکھ لو آج سب موجود ہیں. سندھی، مہاجر، پختون، پنجابی، بلوچ، کشمیری، ہزارے وال، گلگتی، بلتی، میمن، گجراتی، کچھی، سب موجود ہیں الحمدللہ. یہاں
یہاں پر بنگالی، برمی سب موجود ہیں، الحمدللہ سب موجود ہیں. یہ ہے پاکستان اور یہ ہے امت مسلمہ. بلکہ ہمارے مسیح برادری، ہماری سکھ برادری، ہماری ہندو برادری بھی موجود ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو تو غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک ہوگا، وہ سلوک نہیں ہوگا جو اس ظلم کے نظام میں ایک شہری کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی آپ کو جوڑنے کی بات کرتی ہے. میں ان سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو کسی بھی پارٹی ایفیلیشن میں ہیں، کراچی کے حق کے لیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ کراچی اور جماعت اسلامی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کل بھی ہم نے کراچی کو تعمیر اور ترقی دی تھی، اور کراچی کے مسئلے کا حل ہے ہی صرف جماعت اسلامی کے پاس. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. لسٹ اٹھاؤ، ایک ایک پارٹی کو دیکھتے چلے جاؤ. بے شک 14 سیٹیں ہوں یا 4 ہوں یا 3 ہوں، بے شک پیپلز صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، میں پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز سے کہتا ہوں کہ وہ آپ اپنی ایک لسٹ اٹھائیں اور وہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کراچی کو ترقی دے سکتی ہے اور کیا دینا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کے ورکر سے میرا سوال ہے، اگر میڈیا کے ذریعے میری بات پہنچ رہی ہے، ایم کیو ایم کے ورکر سے پوچھتا ہوں، سپورٹر سے، اب تو وہ بھی دل ول ہے، لیکن بہرحال ایک انرشیا ہوتا ہے، پچھلا ایک محبت کا تعلق تو ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی جبر میں، کبھی محبت میں، کبھی اپنے ہاتھ پر ہردرمی ہوتی ہے کہ یار میں نے اتنے عرصے ساتھ دیا تو اب کیسے چھوڑوں. اگرچہ کہ آہستہ آہستہ سب ٹوٹ رہے ہیں، لیکن میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ایم کیو ایم جو اس وقت موجود ہے، یہ ایم کیو ایم کے جتنے آف شوٹس پی ایس پی اور حقیقی مجازی فاروق بھائی، یہ جتنی ایم کیو میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو کراچی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ اس وقت کوئی ایک بھی ہے جو کراچی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ اب آ جائیے پی ٹی آئی. بھائی پورے ملک میں تو آپ دودھ شہد کی نہریں بہا رہے ہوں گے، اسٹیٹ بینک کو ترقی آپ نے دے دی، اس کو فل کنٹرول میں لے لیا، آئی ایم ایف سے آزاد کر دیا، ماشاءاللہ ایسا ہی کیا ہے. آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں براہ راست دے دیا. پہلے ذرا سا ایک اسٹیپ تھا، اب وہ اسٹیپ بھی ختم کر دیا. وہ دودھ شہد کی نہریں آپ نے ملک میں بہا دی ہیں، کے پی میں بہا دی ہیں، اچھا کیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے، 21 ایم پی اے، 30 ایم پی اے یا ان کی جتنی اس وقت کراچی کی ٹیم ہے، کوئی 4 نام بتائیں جو کراچی کو پورا جانتا بھی ہو. کوئی ایک نام بتائیں جو کراچی کے مسئلوں کو سمجھتا بھی ہو. جس کی 80% ممبران ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہوں، وہ کراچی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کسی کی سمپیتھی ہو سکتی ہے اپنی پارٹی لیڈر کے ساتھ، لیکن کراچی کا مسئلہ پی ٹی آئی حل نہیں کر سکتی. یہ بات بالکل اظہر من الشمس سے واضح ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے، نوشتہ دیوار ہے، سامنے لکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ حکومتی جماعتیں یہ اپنا کراچی کے حوالے سے پورا کر چکی ہیں. اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس دعوے کے پیچھے ایک حقیقت موجود ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب عبدالستار افغانی صاحب کے پاس یہ بلدیہ آئی تو میں سب سے پوچھتا ہوں، کراچی کے تمام لوگوں سے، پاکستان بھر کے لوگوں سے، میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین سے اور ایم کیو ایم کے چیئرمین سے اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں ادھر ادھر لندن مندن سب جگہ، سب سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی سچ بول سکتا ہے تو بتائے کہ افغانی صاحب کے زمانے میں ترقی نہیں ہوئی. اور پھر میں یہ پوچھتا ہوں کیا نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں کراچی میں ترقی نہیں ہوئی؟ سب کہتے ہیں، اب تو سب ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے کراچی کو آگے بڑھایا اور ایمانداری سے بڑھایا اور پوری ٹیم نے بڑھایا. ایک بات ہے جو مایوسی پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہ ایڈریس کرنی ہوگی ہمارے سارے کارکنوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں ملتے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو چیلنج سمجھیں. ایک تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو مت ہے یہ غلط ہے. ہمیں تو ووٹ 1958 میں اہل کراچی نے دیے تھے اور سویپ کیا تھا جماعت اسلامی نے کراچی میں، اور کراچی اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا. 3 مہینے بعد ماشاءاللہ لگ گیا. اس کے بعد جب نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم بنے اس وقت ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن 2002 میں تو ایم کیو ایم موجود تھی. ہم نے ان کو 5 سیٹیں تو براہ راست ہرا دی تھی، اور کم از کم 4-5 تو ایسی ہوں گی جس میں زبردستی نتیجہ تبدیل کیا گیا تھا. ایم کیو ایم کو پوری طاقت کے ساتھ ہم نے شکست دی تھی. کیوں نتیجہ تبدیل کیا جاتا ہے؟ اور 2005 میں تو تمام سرویز بتا رہے تھے کہ نعمت اللہ خان کو لوگ دوبارہ لانا چاہتے ہیں. پھر کیوں ہم پر جو ہے مسلط کر دیا گیا تھا؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ
ووٹ دینا نہیں چاہتے یا ووٹ دیتے نہیں ہیں. آخری انتخاب جس میں 14 سیٹیں جیتی پی ٹی آئی نے اور 4 ایم کیو ایم نے اور 3 پیپلز پارٹی نے, اس میں بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو 3.5 پونے 4 لاکھ ووٹ ملے ہیں. تو اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں, ہم ڈیپ روٹڈ ہے, گراس روٹ لیول پہ ہمارا کام ہے. اور جب سے حق دو کراچی تحریک آگے بڑھ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رجوع بھی ہے, بس اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, لوگوں کے دروازوں تک پہنچنا ہے, ان کے مسائل میں دلچسپی لینی ہے. اور آج میں اس دھرنے میں تمام کارکنان جماعت سے اور ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے, تراویح کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے. تو عبادات کیا سکھاتی ہیں ہمیں؟ اب تو ہوتا غلام ہے, اپنے رب کا غلام ہے. تو جو رب کا غلام ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. اور قرآن تو پیغام انقلاب ہے. اور رمضان مبارک میں ہی اللہ کی مشیت تھی کہ اسلام اور کفر کا جو سب سے بڑا مارکہ ہے, اگرچہ اس کے نمبرز 313 اور 1000 تھے, لیکن تاریخ کا رخ اس نے بدل دیا تھا. غزوہ بدر وہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی, فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں صرف ایک کام کیا جائے گا. جب رمضان المبارک میں تیروں اور تلواروں سے, جب رمضان المبارک میں مزاحمت کے میدان میں پوری دنیا کے مسلمان جد و جہد کر سکتے ہیں, تو اس رمضان المبارک میں اگر میں آپ سے کہوں کہ سی ایم ہاؤس پہ پہنچیں گے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے مجھے روزہ بہت لگ رہا ہے, آپ یہ تو نہیں کہیں گے تراویح تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کر, آپ کو سحری بھی کرائیں گے, نہیں ملے گی تو پانی سے کھجور سے سحری کر لیں گے. لیکن ہم سی ایم سے یہ تو پوچھیں گے کہ یہ جو غاصبانہ ایکٹ ہے یہ کیوں ہے؟ آپ شہری حکومت کا جو صحیح نظام ہے وہ کیوں نہیں لاتے؟ ہم تو کہتے ہیں آپ لاڑکانہ اور جیکباباد کو بھی اختیار دو اور کراچی کو بھی اختیار دو. اس لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم رمضان المبارک میں سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں, اور آپ اس کے لیے تیار ہیں تو اس پیغام کو گلی گلی محلے محلے پہنچائیں گے آپ. ورنہ عید کے بعد تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ تعالی, عید کے بعد تو آنا ہی آنا ہے سی ایم ہاؤس. اور میرے بھائیوں اور دوستوں, مزاحمت, کشمکش, جد و جہد میں زندگی ہے. کارکن تھکتا اس وقت ہے جب وہ کام نہیں کرتا, یا وہ ذرا ہومیوپیتھک قسم کا کام, میرے ہومیوپیتھک کے بھائی ذرا ناراض نہ ہو, ہومیوپیتھک قسم کا کام کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں. مزاحمت میں لوگ زندہ ہوتے ہیں, کشمکش میں لوگ آگے بڑھتے ہیں, جد و جہد کے نتیجے میں تحرک پیدا ہوتا ہے اور کام میں بھی مزہ آتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو پھر اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں, لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اب گلی محلوں کی سطح پر, یہ آج کے بعد تاریخ تبدیل ہو رہی ہے انشاءاللہ کراچی کی. آپ نے جو آج پاور شو کیا ہے یہ بہت سو کی نیندیں اڑائے گا, بہت سے متبادل سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی برسر اقتدار ہیں یا صاحب اختیار ہیں کراچی کے ساتھ, اب اگر وہ صحیح سلوک کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ سامنے کہتے ہیں, تو وہ کراچی کو, اہل کراچی کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. ایسا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کو برابر لا کر کھڑا کریں, میڈیا پہ جبر نہ کریں کہ فلاں کی تقریر لائیو سب پہ لازمی نشر کی جائے گی اور فلاں کو کاٹ دو. یہ جبر نہ کیا جائے کہ اس کو پروجیکٹ کرو اور اس کو ڈاؤن کر دو. لیول پلینگ فیلڈ دیجئے, سب کو محنت کرنے کا موقع دیجئے, سب اپنی تاریخ لے کر آئیں گے, سب اپنے مستقبل کا نقشہ پیش کریں گے, پھر جس کو کراچی کے عوام چاہیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. زبردستی کی مینجمنٹ, واشنگ مشینیں اب نہیں چلیں گی. ویسے بھی لوگ ان واشنگ مشینوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سارا عمل دہشت گردی کا, بھتہ خوری کا جاری تھا تو سب اس کے اندر شریک تھے. 1 اگست 2016 تھا شاید, اس کے بعد سارے اچھے بچے بن گئے. اب جو بھتہ خور پکڑا جائے گا وہ لندن کا قرار پائے گا, اب جو دہشت گرد ملے گا وہ لندن کا ہوگا, اور باقی سب دودھ کے دھلے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سانحہ بلدیہ, جس کو اب تقریباً 9 سال ہو گئے, سانحہ بلدیہ کے جو 259 انسان جلائے گئے تھے, اس کے جو مجرم ہیں, جن میں سے کچھ کو آدھا انصاف ہوا ہے, سزا ہوئی ہے, اور ان کو بھی نکلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
اور جو ان کے سرپرست تھے جو آج بھی مختلف پارٹیوں میں موجود ہیں اور جو ان مجرموں کی وکالت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے شہر کے مزدور جلا دیے جائیں اور جو جلانے والے ہیں ان کو واشنگ مشین سے دھو دیا جائے؟ یہ دھندا نہیں چلے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے جماعت اسلامی ایک امید بنے گی انشاءاللہ، اور بن گئی ہے۔ آپ گلی محلے میں جائیں، پبلک ایڈ کمیٹیاں قائم کریں۔ ادارہ نور حق میں تو رش لگا ہوتا ہے، سوسائٹیز کے لوگ آتے ہیں، بیریا ٹاؤن کے لوگ آتے ہیں، مہران جو ہے سوسائٹی اس کے لوگ آتے ہیں، عظیم آباد سوسائٹی کے آتے ہیں، نعمان گارڈن کے لوگ آتے ہیں، بہت سی سوسائٹیوں کا تو نام بھی مجھے یاد نہیں آتا، ماہم کوئی ایک سوسائٹی تھی اس کے لوگ آتے ہیں، کہ ساری سوسائٹیاں والے آ کر رونا روتے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کچھ ہمارے ڈسٹرکٹس نے، اضلاع نے ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے، ہمارے تمام ضلعی ذمہ داران اس کام کو اپنا کام سمجھیں، ہمارے تمام کاموں میں اس کو ایک ترجیحی فہرست کے اندر شامل کریں۔ کسی کا گھر گرتا ہے اور ناانصافی سے گرتا ہے تو ہمارے امیر ضلع اور نظم ضلع کا کام ہے کہ اس مظلوم کے حق میں اٹھ کر کھڑا ہو۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اورنگی نالے کے جو متاثرین ہیں، ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق میں ہے کہ نالا کشادہ ہونا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہے کہ وہاں سڑک بننی چاہیے، لیکن ہم آئینی اور انسانی بنیادی جو حق ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو متبادل ملنا چاہیے، اس متبادل کے بغیر گرانے کے حق میں نہیں ہے۔ اور جب مدثر انصاری نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو وہاں پر ان کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ ان ایف آئی آروں سے ہمارا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ حق فراہم کریں۔ اسی طرح یہ سوسائٹیوں کے لوگ ہیں، اسی طرح گلی محلوں میں سڑکوں کا مسئلہ ہے، جس طرح فور کے چورنگی پر تحریک چل سکتی ہے اور کام آگے بڑھ سکتا ہے، جس طرح یونیورسٹی روڈ کی تحریک چل سکتی ہے، منگو پیر روڈ کی چل سکتی ہے، میران ہائی وے کی چل سکتی ہے، ماڑی پور روڈ کی چل سکتی ہے، تو اس وقت تو پورا شہری کھنڈر بنا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر آپ احتجاج بھی کریں، لوگوں کو ساتھ ملائیں، کمیٹیاں بنائیں۔ ہم عنقریب اپنے پبلک ایڈ کمیٹیوں کا جو ایک جال پھیلائیں گے اس شہر میں انشاءاللہ، آپ اس کے رسپانسیبل بنیں کہ آپ جگہ جگہ لوگوں کو ساتھ ملائیں۔ پھر ہم ایک بڑا کنونشن بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو ایک اور امید کا پیغام ملے۔ اس لیے یہ ہماری جو جد و جہد ہے، ہمہ جہتی ہے، ایک طرف احتجاج ہوگا سڑکوں پر، دوسری طرف عدالتوں میں جائیں گے، تیسری طرف لوگوں کو ساتھ ملا کر مقامی مسائل حل کریں گے، ان محکموں میں ان کو مجبور کریں گے، جس طرح نادرا سے لوگوں کا مسئلہ حل کرایا اور کے الیکٹرک پہ بھی پریشانی طاری ہو جاتی ہے جب جماعت اسلامی کا نام کوئی لیتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اوور بلنگ اور یہ اس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، اس کے خلاف بھی آپ منظم ہو، یہ سارا آپ کام کریں۔ یہ آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا کام ہے، یہ خلق خدا کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا دین کا کام ہے، اور اپنی تمام تنظیم کو وسعت بھی دیں، لوگوں کو سمجھائیں جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے۔ یہ صرف پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کی پارٹی نہیں ہے، یہ دین کو قائم کرنے والی پارٹی ہے۔ یہ فرقہ پرست کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا ایک پورا وہ ورلڈ ویو رکھتی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی اہم کہنا چاہتا ہوں، اس وقت شہر کراچی میں جتنی بھی مذہبی اور مسلکی اکائیاں ہیں وہ سب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے لیے امید صرف جماعت اسلامی میں ہے۔ بریلوی مسلک ہو، دیوبند مسلک ہو، اہل تشیع کا مسلک ہو، اہل حدیث مسلک ہو، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہم ابھی پچھلے دنوں بوری بازار گئے، وہاں جس طرح والہانہ استقبال ہماری بورا جماعت کے لوگوں نے کیا، سب آپ کو امید سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ ان ساری مذہبی اکائیوں کے لیے اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی جو اپنی اپنے کسی علاقے میں ہو سکتا ہے مضبوط ہو، لیکن یہ کراچی میں اس کے سارے ورکر آپ کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھی وسعت پیدا کریں، آپ بھی کشادگی پیدا کریں، پورے کراچی کو لیڈ کرنا ہے تو ظرف بھی بڑا کرنا ہوگا، جد و جہد بھی تیز تر کرنی ہوگی۔ اس لیے آج تو صبح سے آپ چلے ہوئے ہیں، اور میں آپ کی مشاورت کی بات مان لیتا ہوں، اور آج کا اجتماع ہم یہاں پر اس نوٹ کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ یہ جو جتنے مسائل وفاق سے متعلق ہیں، وفاق کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ گورنر کا کوئی نمائندہ آئے یا نہ آئے، اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ خود جب ان سے الگ الگ بات کرو تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔
اس لیے لیکن ہم عوامی پریشر کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے سے کراچی کو ایک آواز دینا چاہتے ہیں۔ آج کے بعد سب سن لیں کہ کراچی سویا ہوا نہیں رہے گا، اب کراچی بولے گا انشاءاللہ تعالی، اب کراچی آواز دے گا، اب کراچی اپنا حق مانگے گا، اب کراچی ظلم کے خلاف متحد ہوگا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں آپ کو آج کی زبردست دھرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ سی ایم ہاؤس کا پروگرام عید کے فوراً بعد، اور اگر زیادہ گڑبڑ ہونے لگی تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔